علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ عزیز ساتھیو، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں وہ میرا موضوع بیان ہے دعوت عمل۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے زندگی کے انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہیں اور ہمیں ذہنی طور پر عجیب سی صورت دو چار ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس سے پہلے ہم اس سے بھیانک دور سے گزر چکے ہیں، اس سے خطرناک دن دیکھ چکے ہیں، اس سے مشکل حالات کا سامنا کر چکے ہیں۔ یاد کیجئے جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تبلیغ بانٹنا شروع کیا، لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا شروع کیا، تو عرب کے سرداروں کو ان کی سرداریاں جاغیر خطرے میں نظر آنے لگی اور وہ بھوکھلا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ٹوٹ گئے کہ جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر ٹوٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و ستم کا انتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم پر انتہا کر دی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں نے بھی مارا، اپنوں نے بھی مارا، خاندان والوں نے بھی مارا، دشمنوں نے بھی مارا، مردوں نے بھی مارا، اور زمین و آسمان اس بات پر گواہ دے رہی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں عورتوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ جنگل سے کانٹے لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں بچھا دیا کرتی تھی اور اپنے چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینک دی تھی۔ حفیظ جالندری نے کہا ہے، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پر لا کر ڈال جاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پر لا کر ڈال جاتی تھیں، جھگڑتی بد زبانی کرتی اور فتنے اٹھاتی تھی، مگر وہ منبع جو دو سخر خاموش رہتا تھا، زباں سے کچھ نہیں کہتا، دعائے خیر کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا، اس سلسلے میں چند واقعات پیش ہیں۔ ابو لہب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مجلسوں اور بازاروں میں لگا رہتا تھا۔ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے پر بس نہیں کرتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی مارتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینیاں خون سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لڑکیاں رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بھی آئی تھی، لیکن بعثت کے بعد ابو لہب نے بڑی درستگی اور سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادے عبداللہ اور قاسم کا یہ کے بعد انتقال ہو گیا تو یہ سگا چچا ہونے کے باوجود اس قدر خوش ہوا کہ وہ اپنے رفقا کے پاس جاتا ہے اور یہ خوشخبری سناتا ہے کہ محمد بے نام و نشان ہو گیا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا واقعہ آتا ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے کم نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا، خوفناک جنگ برپا کرنا اس کا شیوا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور دروازوں پر رات کو کوڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ اس لیے اس کو قرآن نے حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے
والے کا لقب عطا کیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر کنکریاں ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام بھائیوں کو دعوت عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔